تو اگر کوئی وسیلے سے دعا مانگتا ہے تب بھی جائز ہے، وسیلے سے نہیں مانگتا تب بھی جائز ہے۔ وسیلہ ضروری نہیں ہے، اللہ سے بغیر وسیلے کے بھی ڈائریکٹ مانگنا جائز ہے، لیکن وسیلے کو حرام کہنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث ہے بخاری کی۔ کس کی؟ اگر کوئی وسیلے کو حرام بولے تو یہ حدیث یاد رکھ لیں، وسیلے بالکل لفظ وسیلہ اس میں موجود ہے۔ اگر کوئی کہے کہ وسیلہ حرام ہے تو اس کو بخاری کی حدیث سنائیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کا وصال ہو گیا، مدینے میں پڑا قحط، تو کیا چاہیے تھا؟ اللہ سے دعا کرتے۔ بھئی یہی ہوتا نا، اللہ سے مانگو، باقی کسی اور سے مانگو گے تو بولیں۔ اب یہ بات چونکہ نکل گئی تو اب ہم تو پھر اینڈ تک پہنچاتے ہیں نا۔ اب صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام سے بڑھ کے بڑا کوئی توحیدی ہوگا؟ ہو سکتا ہے ان سے بڑا توحیدی، ان سے بڑا توحید کا علم بردار کون ہو سکتا ہے جنہوں نے توحید سیکھی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ سبحان اللہ۔ اب جب قحط پڑ گیا، یہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عباس کو لے کر آئے۔ کس کو پکڑا؟ حضرت عباس کو لیا، حضور کے چچا، اور کہا یا اللہ، ہم تیرے نبی کا وسیلہ پکڑتے تھے، انا کننا نتوسل بنبیک، ہم وسیلہ کرتے تھے تیرے لیے تیرے نبی کا، اور اب تیرے نبی نہیں تو تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ بعمی نبیک، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، اب تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہم پر بارش نازل فرما۔ اگر کوئی اچھا بچہ اس حدیث کا رد کر دے نا تو میرے پاس لے آئیے گا اس کو، بخاری کی حدیث ہے۔ اب بولو وسیلہ حرام ہے، تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، وسیلے کو اتنا ہوا بنایا ہوا ہے، شرک ہو گیا۔ ارے بھائی صحابہ وسیلہ پکڑتے تھے یار، کوئی وسیلہ کوئی شرک کی طرف۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز، وہ راستہ جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن اگر آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یہ قرآن وسیلہ۔ کوئی عالم بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اس کی باتیں آپ کو اچھی لگیں، حدیثیں اچھی لگیں، تو وہ بندہ وسیلہ بنے گا اللہ کے قریب کرنے کا۔ وہ وسیلہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے بھائی، وسیلہ اللہ نہیں بنایا ہے، کیونکہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم کسی صدر تک نہیں پہنچ سکتے، وسیلے کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایک بڑے دنیا دار تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ذریعہ چاہیے ہوتا ہے، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، تو رب تک پہنچنے کے لیے مانا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، مجھ سے مانگو میں قریب ہوں، اس کا انکار نہیں، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں، لیکن اللہ ہی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا ہی فرمان ہے نا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ پورا لفظ وسیلہ قرآن میں موجود ہے۔ اب اس کی تشریح کوئی کرے تو اپنے طور پہ کرے، آپ اس کو بولو یہ تشریحات سائڈ میں رکھو، پورا لفظ وسیلہ قرآن میں موجود ہے۔ اب کو بولے یہ تو وسیلہ عمل کا ہے، تو آپ بولو قرآن میں کہاں ہے وسیلہ عمل کا؟ مطلقاً فرمایا وسیلہ تلاش کرو۔ جہاں اللہ فرما رہا ہے مجھ سے مانگو میں قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شیرک سے زیادہ قریب ہوں، تو بھائی وہی رب تو فرما رہا ہے وسیلہ بھی تلاش کرو۔ اچھا جب اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہے، اللہ اتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شیرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اللہ کا فرمان ہے، اور پھر فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہارے قریب ہوں، تو پھر کیوں فرمایا وسیلہ تلاش کرو؟ چلو عمل کو ہی لے لو، عمل کے بارے میں بھی کیوں فرمایا عمل کا وسیلہ بناؤ؟ وہ بخاری کی مشہور حدیث بیان کرتے ہیں، 3 دوست تھے، غار میں پھنس گئے، اور ایک پتھر آ کے منہ پر گر گیا، غار بند ہو گیا، سب نے اپنا اپنا وسیلہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا لیکن میں نے توبہ کر لی، اگر وہ توبہ قبول ہے اس عمل کے ذریعے میری نجات عطا فرما۔ ایک نے کہا میں زنا سے رک گیا، اگر تجھے یہ عمل قبول ہے تو پھر تو مجھے اس وسیلے اس عمل کے ذریعے مجھے نجات عطا فرما۔ سب نے اپنا اپنا عمل وسیلے کے طور پہ پیش کیا، تو میں نے کہا بھائی عمل پیش کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہے جب اللہ شیرک سے زیادہ قریب ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ شریف؟ تو پھر آپ یہ سوال کریں جب اللہ شیرک سے زیادہ قریب ہے تو عمل کو بھی وسیلہ کیوں بنایا؟ کیا ہم میں پتہ ہے کہ ہمارا عمل قبول ہے؟ اس لیے اللہ نے وسیلہ اس لیے رکھا، اللہ تو ہمارے سے قریب ہے لیکن ہم اللہ سے دور ہیں۔ اللہ ضرور قریب ہے، ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، ناکامیوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے دور ہیں، تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو پھر اللہ اپنے محبوب بندوں کے ذریعے یا کسی اچھے عمل کے ذریعے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے،
اتنا رحیم ہے کہ وہ پانی پلانے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں جب تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں تو لوگوں کو پانی پلاؤ، صحیح حدیث ہے، جب تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں تو لوگوں کو پانی پلاؤ کہ مغفرت کی بشارت ہے۔ کتنا کریم ہے ہمارا رب۔ ایک عورت نے ایک بلی پر ظلم کیا، اللہ نے اس کے سارے اعمال برباد کر دی، حدیث میں آتا ہے، اس کو جہنم میں الٹا لٹکا دیا۔ اور ایک شخص نے جو گناہ گار تھا، ایک خارشی کتے کو دیکھا جو کہ پیاس کی وجہ سے اپنی زبان باہر نکال رہا تھا، اس نے اپنے چمڑے کا موزہ نکالا، کنویں سے پانی بھرا، اس کو پانی پلایا، مرنے کے بعد اللہ نے اس کے اسی عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ دیکھو کریم بھی ہے لیکن قہار و جبار بھی ہے، تو اللہ اتنا کریم ہے، کون سا عمل اس کو پسند آ جائے؟ تو اس لیے اللہ نے وسیلہ رکھا ہے۔ اب وہ عمل بھی ہو سکتا ہے اور کسی محبوب بندے کی، اللہ کے نیک بندے کی ذات کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحابہ نے حضرت عباس کی ذات کو وسیلہ بنایا۔ یہ بخاری میں حضرت عباس کو وسیلہ بنایا کہ ہم پہلے نبی کا وسیلہ پکڑتے تھے بارش کے لیے، اب ہمارے درمیان تیرے نبی نہیں تو اب نبی کے چچا کو لے کر آئیں، بعمی نبی نتوسلو کے الفاظ ہیں، اب ہم وسیلہ پکڑتے ہیں بعمی نبی کا، تیرے نبی کے چچا کا۔ تو صحابہ سے بڑھ کر کوئی توحیدی، کوئی اللہ تک صحابہ سے بڑھ کر پہنچنے والا ہے؟ تو یہ صحابہ قرآن و سنت سے ثابت ہے وسیلہ۔